بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت کا نظام پیدا کیا ہے، اور یہ فطری نظام ہر انسان کی سمجھ میں آ جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ جن لوگوں کو غور کرنے کی عادت ہوتی ہے اور فکر میں گہرائی ہوتی ہے، اور وہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہدایت ہوتی ہے، تو اس فطری نظام کو سمجھتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک انسانوں کا عقلی نظام ہے، اور انسان اپنی عقل سے کام لے کے کچھ چیزوں کو سمجھتا ہے، اور عقل انسانی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ فطرت کے تقاضوں کو سمجھ سکے۔ عقل وہ مادہ ہے جو اپنے گرد و پیش کی اشیاء کو ایک حد تک سمجھ سکتا ہے، اور جہاں حقائق اس سے ماوراء آتے ہیں پھر یہ ہار جاتی ہے، اور عقل ان چیزوں کا تجزیہ بھی نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ فطری چیزوں کی طرف دعوت دیتا ہے، اور فطرت کو دلیل بناتا ہے انسانوں کے لیے۔ جیسے انسانی فطرت میں شامل ہے کہ اسے پیاس لگتی ہے، انسانی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ اسے بھوک لگتی ہے، اور بھوک اور پیاس یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے کوئی بھی زندہ بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اور اخلاقی رفعت اور لوگوں کو اس درجے تک پہنچانا کہ قلت اسباب اور وسائل کے باوجود انہیں ایک اخلاقیات کے ترفع اور بلندی تک لے جانا، یہ پیغمبرانہ کام ہے۔ اتنی روحانی طاقت اور اتنی قوت یہ انبیاء علیہ السلام میں تھی کہ وہ فقر اور فاقہ کے باوجود اللہ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی راہ دکھانے، سجھانے اور انسانیت کو پیدا کرنے میں کامیاب رہے۔ وحشی اور درندے انسان جو تھے
انہیں حقیقی معنی میں انسان بنا دیا، یہ اتنی روحانی طاقت ان میں تھی، وگرنہ اب یہ صورتحال ہے کہ بھوکے کو پہلے کھانا کھلاؤ اور پھر تعلیم دو، کیونکہ جو فطری نظام ہیں ان سے ٹکراؤ کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی چیزیں بہت ملیں گی کہ جو لوگ اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے مجبور تھے اور بالکل بے بس تھے، انہیں بلایا اور اللہ کی طرف دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ کی راہ انہیں نصیب ہوئی۔ مگر تعلیم میں یہ صورتحال کچھ مختلف ہے کہ یہ شریعت نے بھی سکھایا ہے، اور اصل بات وہ انسان کے جو فطری تقاضے ہیں انہیں پورا کرنا ہے۔ قرآن بار بار اس فطری نظام کی طرف دعوت دیتا ہے، اس لیے اللہ تعالی ہمیشہ لوگوں کو اپنے ہونے کے جو بھی دلائل دیتا ہے وہ بالکل فطری ہیں، اور ان فطرت کے دلائل میں سے قرآن بار بار انسانی تخلیق اس کی طرف دعوت دیتا ہے کہ سوچو تمہیں پیدا کس طرح کیا گیا، سوچو تم کیا تھے، کن کن مراحل سے گزرے، اور پھر اللہ نے آخر کار کتنی اچھی صورت کے ساتھ تمہیں اس دنیا میں بھیجا۔ یہ سب فطرت کے دلائل ہیں، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو دعوت اور اللہ کی طرف بلاتے تھے وہ اس فطری نظام کے تحت ہی اللہ کی طرف بلاتے تھے کہ انسان کو بالکل اس کی قریب ترین چیز سے سمجھایا جائے کہ اللہ کی راہ